تو لہٰذا 15 شعبان فضیلت والی رات تو ہے، اور احادیث مبارکہ میں اس رات کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش اور مغفرت کا فیصلہ کرتا ہے۔ لہٰذا اہمیت والی رات تو ہے کہ اللہ پاک کے یہاں اس رات میں بخشش اور مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں، اور جہنم سے خلاصی کے فیصلے ہوتے ہیں، اور جہنم سے آزادی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے، براعت والی۔ برات کہتے ہیں خالی ہو جانا، جہنم سے آزاد ہو جانا، براعت ہو جانا، گویا کہ جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے اس رات کو۔ تو اس رات کی اپنی جگہ پر تو فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بے شمار بندوں کی اللہ پاک بخشش اور مغفرت کا فیصلہ فرماتا ہے۔ لیکن حدیث پاک میں یہ بھی بتایا گیا کہ اس رات میں اللہ پاک سب بندوں کی بخشش کا، مغفرت کا فیصلہ فرماتا ہے، لیکن جس شخص کے دل میں کسی کا کینہ ہو اس کی بخشش کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، جو شرک کرنے والا ہو اس کی بخشش کا فیصلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، عاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کو ستانے والا، دل دکھانے والا، اس کی بخشش کا فیصلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ چھوٹی موٹی غلطی تو ہر انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن ایسی غلطی کہ جس سے ماں باپ کے دل کو ٹھیس پہنچی ہے، ماں باپ کے دل کو توڑا ہے، اذیت دی ہے، سخت تکلیف دی ہے، اور وہ اسی تکلیف پر قائم ہے، اس نے والدین سے صلح صفائی نہیں کی، بخشش اب والدین سے اپنی غلطی کی معافی اس نے نہ مانگی ہو، تو اس شخص کی بخشش کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے فرمایا مدمن الخمر، جو شراب کا عادی ہو اس کی بخشش کا فیصلہ بھی نہیں ہوتا۔ شراب کا عادی، نشے کا عادی، اس شخص کی بخشش کا فیصلہ بھی نہیں ہوتا۔ اور ایک حدیث میں آیا، ارشاد فرمایا کہ مسبل الازار، وہ شخص کہ جو اپنے ازار کو، پاجامے کو، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، اور یہ نیچے لٹکانا ازرو تکبر ہو، تو متکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ یہ ایسا بدترین جرم ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک بخشش اور مغفرت کا فیصلہ نہیں فرماتا۔ تو ہم اپنے گرد و نواح کے ماحول میں دیکھیں اور اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ان جرائم میں سے کوئی جرم ہماری زندگی میں تو نہیں پایا جا رہا۔ اگر ان جرائم میں سے کوئی جرم ہماری زندگی میں پایا جا رہا ہے تو ہمیں اس جرم کو، اس گناہ کو دور کرنا چاہیے، اور ہمیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی عرض کروں گا کہ اگر ہمیں اپنے ماحول اور معاشرے میں، گرد و نواح میں یہ نظر آ رہا ہے کہ فلاں 2 آدمی ایسے ہیں کہ ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کا کینہ موجود ہے، اور وہ دونوں آپس میں روٹھے ہوئے ہیں اور ناراض ہیں، تو ہمارا حق ہے اور ہمارے ذمہ یہ بات لازم ہے کہ ان 2 ناراض آدمیوں کی صلح ہم کرا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہم سرخرو ہوں، اور ہم اگر ان کی صلح کرائیں گے اور اس صلح کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جب بخشش فرمائے گا تو اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہماری بھی بخشش فرما دے گا۔ تو اس کا حکم بھی ہے قرآن مجید میں، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم لعلکم ترحمون۔ مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہوا کرتے ہیں، لہذا مسلمانوں میں جہاں باہمی چپقلشیں ہو جائیں، جہاں آپس میں تنازع ہو جائیں، اختلافات ہو جائیں، دلوں میں کینے آ جائیں، دلوں میں نفرتیں آ جائیں، تو ان نفرتوں کو ماحول اور معاشرے میں پروان مت چڑھایا کرو، ان نفرتوں کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ 3 دن سے زیادہ اس معاملے کو آگے نہ جانے دو، ورنہ وہ نفرتیں دل میں پھیلتے پھیلتے، قدورتیں پھیلتے پھیلتے اندر اتنی برائیاں آ جاتی ہیں کہ اب اس دل کے اندر ایمان نہیں آتا، اب اس دل میں اللہ پاک کی محبت نہیں آ سکتی، دل ہی گندا ہو گیا ہے، دل ہی ناپاک کر دیا ہے، غیروں کی نفرتوں کو اپنے دلوں میں ایسا سجایا ہوا ہے۔ تو اس لیے اپنے دلوں کو صاف رکھیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس رات میں ہماری بخشش اور مغفرت ہو جائے تو ہمیں اپنے دلوں کو پاک اور صاف رکھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ باقی جو اعمال کرنے کے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم اس رات میں پوری زندگی میں 1 مرتبہ آپ قبرستان میں تشریف لے گئے، تو پتہ چلا کہ قبرستان میں جانا، زندگی میں 1 مرتبہ جانا، وہ مستحب عمل ہے۔ مستحب عمل اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمیشگی اور دوام نہ فرمایا ہو۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ یہ عمل کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت البقیع میں جا کر مرحومین مردوں کے لیے آپ نے بخشش اور مغفرت کی، اللہ پاک سے دعا کی، تو ہمیں بھی رات کو دعا کرنی چاہیے۔
تو رات اہمیت والی بھی ثابت ہو گئی، اور اس رات میں مردوں کے لیے بخشش اور استغفار کی دعا کرنا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لیکن اس موقع پر جو قبرستان جا کر آج کل ہمارے ماحول اور معاشرے میں جو خرافات ہوتی ہیں اور جو بدعات ہوتی ہیں، حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے ان تمام باتوں کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ یہ ساری باتیں خرافات ہیں، یہ ساری باتیں بدعات ہیں۔ بات پہلے عرض کر چکا ہوں تمہید کے طور پر کہ جب تک ہمارا عمل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو، وہ عمل عبادت نہیں بنتا، وہ اللہ کے یہاں قبولیت کا شرف نہیں حاصل کر سکتا۔ تو حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے جا کر صرف استغفار کیا، آپ نے بخشش کی دعا کی، لیکن اس موقع پر ہمارے ماحول اور معاشرے کے اندر راتوں کو جا کر قبروں پر چراغاں کرنا، چادریں چڑھانا، وہاں نوحے پڑھنا، مرثیے پڑھنا اور قوالیاں پڑھنا اور دیگر خرافات کا ارتکاب کرنا، یہ ساری باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہیں، وہ دیکھنے میں کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اگر ہم ان چیزوں کو لے کر آئیں گے تو ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اضافہ کر دیا، اور اضافہ کرنے کی اور زیادتی کرنے کی اور بدعت کو گھڑنے کی سزا کیا بتائی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں حوض کوثر پر ہوں گا اور کچھ لوگوں کو میرے سامنے لایا جائے گا اور فرشتے ان کو پیچھے دھکیل رہے ہوں گے، اور میں کہوں گا ان کو آنے دو، میں ان کو حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا۔ لیکن فرشتے کہیں گے، اے اللہ کے رسول، آپ کو نہیں معلوم آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے آپ کے دین کا حلیہ کیسے بگاڑ دیا ہے، انہوں نے اپنے آپ کے دین کے اندر نئی نئی چیزیں ڈال دی تھیں جو آپ نے نہیں کہی ہیں، نہیں فرمائی ہیں، نہیں کی ہیں۔ انک لا تدری ماذا احدثوا بعدک، آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا خرافات گھڑی ہے، ایجادات انہوں نے دین کے اندر کر لی ہیں۔ تو پھر آپ ارشاد فرمائیں گے، سحقن لہم سحقن لہم، تباہی ہو ان کے لیے، بربادی ہو، ان کو لے جاؤ جہنم کے اندر، میں ان کی سفارش نہیں کروں گا۔ کیوں؟ انہوں نے دین میں اضافہ کیا۔ www.darsequran.com